बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस यूट्यूब चैनल के मुस्तकिल नाजरीन को पता होगा कि गुज़श्ता दिनों मीडिया के हम कुछ दोस्तों ने पतरियाटा मरी का टूर किया था। वहाँ पे हमारी मुलाकात पतरियाटा प्रोजेक्ट के रीजनल मैनेजर एजाज़ भट्ट साहब से हुई थी। उनके साथ हमारी पूरी टीम की गुफ्तगू हुई। उन्होंने इलाके के बारे में, इलाके के लोगों के बारे में, इन लोगों के रवैयों के बारे में और इन लोगों के तावन और नफ्सियात के बारे में हमारे साथ सैर हासिल गुफ्तगू की थी। इसके अलावा एजाज़ भट्ट साहब ने जिस मंसूबे के वो रीजनल मैनेजर हैं, उस हवाले से भी उन्होंने हमें बताया था कि केबल कार और चेयर लिफ्ट का भी वहाँ पे नस्ब हुई और किस तरह से इस चेयर लिफ्ट की और केबल कार की पूरी मशीनरी की रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्ते की बुनियाद पर, माहाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन होती है। इस हवाले से भी उन्होंने हमें बताया। अपनी गुफ्तगू के दौरान एजाज़ भट्ट साहब ने वहाँ पे मौजूद ग्लिम्पिंग पोर्ट्स, जो इनकी अपनी इन्वेंशन है, इनकी अपनी दरियाफ्त है, इनकी अपनी ईजाद है, वो भी एक इनफरादियत रखती है। उस हवाले से भी उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। हमारे मुस्तकिल जो इस चैनल के नाजरीन हैं, उनमें लंदन से खालिद चलोदी साहब भी शामिल हैं। उनका थोड़ी देर कबल फ़ोन आया था। उन्होंने भी हमारी पहले की बनी हुई 2-3 वीडियो देखी हैं। वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पतरियाटा और मरी जो कुछ हम लोगों ने उनको दिखाया है अपने चैनल के ज़रिए, वो कहते थे कि ये स्विट्ज़रलैंड से बढ़कर खूबसूरत मकामात हैं। उन्होंने भी इनको बड़ा पसंद किया और वो अपनी वीडियोस में पूरी दुनिया को हमारी वीडियो से मुतासर होकर देखकर पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान सियाहत के लिए इंतहाई ज़्यादा पुरअमन मुल्क है और इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये खालिद चलोदी साहब कह रहे थे जो लंदन में मौजूद होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं एजाज़ भट्ट साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने हमारे साथ की। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। अच्छा सर, ये पतरियाटा चेयर लिफ्ट और केबल कार का जो सिस्टम है, ये 88-89 में यहाँ पे लगा और जिस कंपनी ने लगाया वो ऑस्ट्रिया की कंपनी है। उसका नाम है डॉपलमेयर। आज भी उसके इंजीनियर्स आए हुए हैं जो एनुअली ना इसका विजिट और सर्वे करते हैं। तो उस वक्त ये साउथ एशिया में पहला प्रोजेक्ट था। साउथ एशिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जो चेयर लिफ्ट और केबल कार जो है वो एक इकट्ठा कंबाइंड प्रोजेक्ट हो। टोटल इसकी जो लेंथ है बोथ वे वो कुछ 7 किलोमीटर है, ठीक है ना, जिसमें हाफ ऑफ दैट इज द केबल कार एंड द लेफ्ट इज दिस चेयर लिफ्ट। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चल रहा है। इसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म ये है कि 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी उसकी या सेफ्टी या इसकी वेयर एंड टियर के जो है ना वो लेयर्स हैं। नंबर 1 ये है कि हमारे अपने इंजीनियर्स हैं, हमारे अपना टेक्निकल स्टाफ है। दे आर वेल इक्विप्ड, वेल एक्सपर्ट कि बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस चेयर लिफ्ट वो उसे चेक करते हैं। जब सिस्टम क्लोज होता है फिर उसको चेक किया जाता है। उसके बाद ये है कि हमारी रूटीन में चेकअप होती है। आपकी जो केबल कार है, उसकी पुलियाँ हैं, उनका जो मैकेनिकल सेटअप है, सिस्टम है, उसको। उसके बाद फिर हमने एक कंपनी जो है वो हायर की हुई है। वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में है, जो हर महीने इसका विजिट करती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी, ताकि इसके मैकेनिकल जो इसके जो फीचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल फीचर्स हैं, उनको इंश्योर किया जाए कि वो अपनी जगह पे सही चल रहे हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो कंपनी जिसने ये इंस्टॉल की थी चेयर लिफ्ट, डॉपलमेयर, उनकी टीम आती है हर साल। इसमें कोई हमने अमेंडमेंट करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, चीज़ें अपना ड्यूरेशन टाइम पूरा कर चुकी हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट है, वो फिर हमें गाइड और सजेस्ट करते हैं। ये तो है इसकी फिटनेस, इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी। पर्पस और मकसद ये है कि जो लोग हमारे पास यहाँ पे आए, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, तो वेदर वी आर गोइंग टू व्यू आर मॉनेटरी और फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो सबसे ज़्यादा। अभी पिछले दिनों को 4-5 महीने पहले हमें थोड़ा सा फील हुआ
کہ ہمارا جو بل ویل ہے نا جی ٹاپ پہ، بل ویل جو ہے وہ اس پہ روک چلتی ہے جو آپ کے گنڈولاز کو، آپ کی کیبل کار کو اٹھاتی ہے، پھر آپ کی چیئرس کو اٹھاتی ہے اور گھماتی ہے. اس پہ تھوڑی سی ساؤنڈ ہوئی، ہمیں فیل ہوئی، ہم نے اس کی چیک کی، اس میں منرلز آ رہے تھے تو اس کو ہم نے روک دیا. مطلب وہ چل رہی تھی فنکشن کر رہی تھی، ہم نے اسے روک دیا اس لیے کہ اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے جو لوگ مہمان ادھر آتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہ ہو. اس میں ہمیں فائنینشلی کافی نقصان ہوا، لیکن 1 مہینہ لگا کیونکہ یہ کافی بظاہر دیکھنے میں بڑا سمپل ہے. اس کا جو روپ ہے، جو رسہ چلتا ہے صرف کیبل کار کا مڈ اسٹیشن سے ٹاپ اسٹیشن تک، وہ تقریباً 130 ٹن وزنی ہے. ٹھیک ہے نا جی، 5-6 ٹن وزنی ہے آپ کا بل ویل جس کے اوپر وہ گھومتا ہے. اب اس کو بل ویل کے اندر جو بیرنگ ہے نا جی وہ چینج کرنے تھے. اب اس کے لیے ہمیں پورا ایک اوپر نظام لگانا پڑا، اسٹرکچر لگانا پڑا کہ وہ جو 130 35 40 ٹن وزنی رسہ ہے، روپ ہے، اس کو ہم اوپر ہولڈ کریں گے، پھر بل ویل فری کریں گے، پھر وہ نکالیں گے اور بیرنگ چینج کرنے کی. دیٹ ول ٹیک اراؤنڈ 1 month. اس میں ریزن یہ ہے کہ اس کے بیرنگ آتے ہیں باہر سے. کووڈ کی وجہ سے ہماری وہ جو ہے نا جی امپورٹ اس میں بھی ایشوز ہو رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہم نے سیفلی جو ہے نا اس کو کر کے تو اب چلا دیے، پچھلے 4 مہینے سے چل رہی ہے ماشاءاللہ. وہ لوگ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا جو مانیٹری بینیفٹ ہے یا اپنا فائنینشیل، اپنی سیل، اپنا انکم جو ہے اس کی طرف دھیان کم ہو، اس طرف دھیان زیادہ ہو کہ لوگوں کو سیف اور ساؤنڈ جو فیسلٹی ہے وہ ملنی چاہیے. فرام دی فرسٹ ڈے آف انسٹالیشن کوئی ایسا مس ہے کوئی نہیں ہوا ہے درمیان میں. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ چیئر لفٹ کا تو ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ کیبل کار پہ بیٹھتے ہیں اور ٹاپ پہ جاتے ہیں یا ٹاپ سے مڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مڈ پہ پہنچتے ہیں نا تو وہاں پہ ویلی بہت ڈیپ ہے، ویلی ڈیپ ہے. جس طرح آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہو تو ایئر پاکٹ بنتی ہے نا، اس طرح وہاں پہ بھی بنتی ہے. اور اس میں ونڈ اگر تھوڑی سی تیز ہو، جو پرسکرائبڈ ہمیں یا جو کمپنی نے یا جو ہمارے جو انسٹال کرنے والے ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی اس ونڈ سپیڈ سے آگے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. یا پھر یہ ہے کہ ہمارے ونڈ ڈیٹیکٹر جو ہیں ان میں کوئی ایشو آ جائے، یا کیئر لیسنیس ہے. سیدھی بات ہے، وہ ایک انسیڈنٹ بہت پہلے، لیکن وہ ہوا کیئر لیسنیس سے کہ مجھے کمپنی اگر بتا رہی ہے کہ جی کیبل کار جو ہے، جو نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے ونڈ ڈیٹیکٹر پہ چلنا ہے. آپ کو ونڈ بتا رہی ہے کہ 5.8 سپیڈ ہے میٹر پر سیکنڈ آپ کی کیبل کار کی، تو 5.9 نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ اگر ونڈ تیز ہے، ہمیں اس وقت سسٹم اتنا ایڈوانس ہے کہ ہمیں گھنٹہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ گھنٹے بعد یہاں پہ ونڈ سپیڈ اس پول پہ کیا ہوگی، اس پہ کیا ہوگی، اس پہ کیا ہوگی. اب روک دیتے ہیں، اگر نہیں روکیں گے تو پھر جاتی ہے خود کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیزوں کو بڑا انشور کر دیں. ہوا تھا پہلے نہیں کیجویلٹی کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ اوپر ہینگ ہو گئی نا. پھر ریسکیو بھی ہم نے خود ہی کیا، 2-3 گھنٹے لگے اس میں، لیکن ریسکیو بھی کر لیا. کیسے کرتے ہیں؟ بینک پہ جاتا ہے، ٹاپ پہ جاتا ہے بندہ؟ نہیں روک نہیں. ہمارے پاس ایک تو وہ چیئرز ہیں، فلیکسیبل چیئرز جو ہوتی ہیں وہ ہیں. پھر یہ ہے کہ ایمرجنسی انجن ہے. ایمرجنسی گریجولی سلولی کر کے کسی ایسے پوائنٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں جہاں پہ ایکسیسیبلٹی ان کی جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. سر آپ کا کوئی کمپٹیشن ہے اس معاملے میں؟ کسی اور کمپنی کی بھی ہے؟ سر پاکستان میں ابھی بھی دیکھیں نا، 30 سال پہلے بھی یہ یونیک تھا پاکستان میں، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں پہلا تھا. آج بھی پاکستان میں کوئی چیئر لفٹ کیبل کار سسٹم نہیں ہے. اچھا، یہ چیئر لفٹ اور کیبل کار دونوں اکٹھی آپ نے؟ یہ ایک ہی سسٹم ہے. اچھا، 2 فیزز میں. پہلے آپ چیئر لفٹ پہ جاتے ہیں جیسے آپ آئے ہیں، پھر آگے کیبل کار ہے. اور ایون میں بڑا سادہ سے لفظوں میں بھی کہوں گا کہ یہ جو چیئر لفٹ آپ نے کی ہے نا، یہ تقریباً 2.25 کلومیٹر کی ہوا میں آپ کو چیئر لفٹ پاکستان میں لگی ہوئی ہے. چیئر لفٹ اس جیسی نہیں ملے گی.
اب یہ سسٹم ہمارا کمپیوٹرائزڈ بھی ہے, یہ 2016 میں ہو گیا تھا. اس کو پہلے مینول تھا, کمپیوٹرائزڈ ہے کہ کنٹرول روم میں ہمارے انجینئر ٹیکنیشین بیٹھے ہوئے, انہیں پتہ ہے کہ فلاں ویل چیئر جو ہے فلاں پول سے گزر رہی ہے اور یہاں پہ یہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اب اور زیادہ آسان ہو گیا کہ پہلے جب اب مینول چل رہی تھی تو جب کیبل جاری ہوتی تھی تو ہم نے بندے کھڑے کیے ہوتے تھے ٹاپ پہ جو وزل کرتے تھے, وزل بھی جاتے تھے کہ بھائی آپ اس ڈسٹینس پہ آ گئی ہے تو بریک لگاؤ بھائی, اندر سے کنٹرول روم سے بندہ اسے روکتا تھا. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا, تو کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے رائٹ نو. اچھا وہاں پہ جو ابھی گیسٹ ہاؤس بنے ہیں وہاں جہاں پہ ہم کیمپنگ بورڈز میں جی, اچھا تو اس میں باقی بھی لوگ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں, پرائیویٹ لوگ رہتے ہیں یہاں 100%. اچھا تو دوسرے بہت سے گیسٹ ہاؤس عام بھی ہیں, تو آپ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں گیسٹ کو آنے کے لیے یہاں پہ؟ اس میں دیکھیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ پرپز آف اسٹیبلشنگ دیز آپ کے ایگلوز ہیں یا گلیمپنگ پورز ہیں, ان کا پرپز مقصد یہ تھا میرا, کیونکہ لوگ بڑے آتے ہیں مری میں نا جی, اور چونکہ اب بڑی پاپولر ڈیسٹینیشن بھی ہے, کراؤڈ بھی ہو گیا ہے, ایک مشروم گروتھ ہے, جو میں نہیں سمجھتا ٹورزم پروموشن ہے یہ کہ ہم ہر جگہ پہ, آپ جہاں سے اترے ہیں ایکسپریس وے سے آپ نے دیکھا ہوگا 14 منزلہ بلڈنگ بنی ہے, بن گئی ہے. تو ہمارے یہ جو اس جیسے ایریا ہیں ٹورسٹ سائٹس کے جتنے بھی ایریاز ہیں, سیاحتی مقام ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک تو کنسٹرکشن جو ہے نا وہ بڑی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ کا ایکو سسٹم ڈسٹرب نہ ہو. ایکو ٹورزم کو پروموٹ کریں, گرین ٹورزم کو پروموٹ کریں, آپ کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ بڑی فرینڈلی ہو ود دیٹ ایٹماسفیئر. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کیمپنگ پورٹس لگائے ہیں. اس کا پرپز اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو آئیں یہاں پہ وہ کنکریٹ کے اسٹرکچر میں رہنے کی بجائے نیچر کے قریب کر رہے ہیں, تاکہ وہ جو ایک خوبصورتی ہے کائنات کی, نیچر کی, اس کو آبزرو بھی کریں. پھر یہ ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے. ابھی تھوڑا سا موسم اس طرح ہے کہ شاید آپ ہارشنس فیل کریں, لیکن رات کو آپ وہاں پہ بون فائر کریے, رات کو دیکھیں گے تو پورا ایریا لٹ اپ ہوتا ہے, سیکیورٹی ہے پراپر, ساؤنڈ سسٹم ہے وہاں پہ ہمارے پاس. تو یہاں پہ میل ممبرس کے کارپوریٹ گروپ کے علاوہ فیملیز کے گروپ بھی آ کے ٹھہرتے ہیں الحمدللہ. پرپز اور مقصد یہی ہے کہ فارنرز بھی. اچھا رینٹ کیا لیتے ہیں, مطلب پاکستانی سے جیسے شہر ہے وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ فارنر سے زیادہ پیسے لیے وہ یہاں پہ کیا نہیں, یہ بالکل سیم ہے جی. اور جو 2 بیڈ والا کوڈ ہے وہ 4000 کا ہے, ٹھیک ہے, جو 4 بیڈ والا ہے وہ 6000 کا ہے. اچھا تو فارنرز کو بھی یہی ریٹ سیم. ناظرین یہ تھی اعجاز بٹ صاحب کی ہمارے ساتھ ہونے والی پتریاٹا کے ٹور کے موقع پر گفتگو. آئندہ جب کبھی ہم وہاں پہ گئے تو کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو کچھ نیا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.